السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاہلین۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا وارسلہ ممجدا صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما دائما علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کا ارشاد عالی شان ہے، خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاہلین۔ اے محبوب، معاف کرنا اختیار کرو، وأمر بالمعروف اور بھلائی کا حکم دو، وأعرض عن الجاہلین اور جو جاہل ہیں ان سے بچو، ان سے اعراض کرو۔ محترم ناظرین، ابھی میں آپ کے سامنے جس ٹاپک اور جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جاہل جب ہار جاتا ہے، جہالت جب ہارتی ہے تو ایسے موقع پر اس کی زبان دراز ہو جاتی ہے اور وہ سامنے والے شخص پر طرح طرح کے الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ جاہل شخص جب ہار جاتا ہے حق کے سامنے تو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اس کی زبان دراز ہو جاتی ہے اور سامنے والے پر الزام لگاتا ہے اور بیہودہ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اگر وہ شخص طاقتور ہے تو اپنی طاقت کا غلط استعمال بھی کرنے لگتا ہے۔ یہ چیز آج سے نہیں بلکہ شروع ہی سے یہ ماحول چلا آ رہا ہے کہ جاہل کو جب بھی شکست ملی ہے تو اس نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اسی چیز کو قرآنی آیات کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ جاہل جب ہارنے پر آتا ہے، جہالت جب ہار جاتی ہے تو سامنے والے شخص کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے اور طرح طرح کے الزام لگانا شروع کر دیتا ہے اور طاقت کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ انہی باتوں کو آج ہم قرآن کی روشنی میں سنتے ہیں۔ اللہ کے مقدس پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور لوگوں سے کہا، لوگوں بت پرستش چھوڑ دو، بتوں کو پرستش کرنا چھوڑ دو، ایک اللہ کے راستے کی طرف آ جاؤ اور صرف اسی کی پرستش کرو، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب کے سب غلط ہیں اور باطل ہیں۔ چنانچہ آپ نے ایک موقع پر فرمایا تھا، ارشاد ربانی ہے، افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم۔ کیا تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے ایسوں کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہیں نقصان دے سکے اور نہ فائدہ دے سکے۔ یہیں پر نہیں بلکہ آپ نے اپنے چچا آزر سے بھی کہا تھا، جس کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے، سورہ مریم میں آیا۔ ارشاد ربانی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا، یعنی چچا سے کہا تھا، اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔ جب ابراہیم نے اپنے چچا آزر سے کہا تھا، اے میرے چچا، تم ایسے کی پرستش کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکے، نہ دیکھ سکے اور نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکے۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے چچا، میرے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میرے پیچھے پیچھے چلیں تاکہ میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر سکوں۔ یا ابتی لم تعبد الشیطان،
اے میرے چچا تم شیطان کی پرستش کیوں کر رہے ہو؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو اللہ کا بہت نافرمان ہے۔ یا ابتی، اے میرے چچا انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، مجھے اندیشہ ہے کہیں تمہیں اللہ کا عذاب نہ پہنچ جائے پھر تم شیطان کے دوست بن جاؤ۔ جب یہ ساری باتیں سمجھا دی تو چچا سمجھ نہ سکا اور چچا نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا اور کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم مجھے اپنے معبود سے بیزار کرنا چاہتے ہو؟ تم مجھے اپنے معبود سے دور کرنا چاہتے ہو؟ لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، ابراہیم اگر تم اپنی عادت سے باز نہیں آئے لارجمنک، تو ضرور بالضرور ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، ضرور میں تمہیں پتھراؤ کر دوں گا۔ تو آپ ذرا دیکھیں حضرت ابراہیم نے دین کی دعوت دی تھی، راہ حق کی دعوت دی تھی، مگر جب سامنے والا شخص ہار گیا، اس کے پاس کوئی کچھ بچا نہیں جس سے وہ حضرت ابراہیم کا جواب دے سکے، تو اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہوئے کہا لئن لم تنتہ لارجمنک، اگر تم اپنی عادت سے اپنی تبلیغ سے باز نہیں آئے لارجمنک، تو ضرور بالضرور میں تمہیں سنگسار کر دوں گا۔ یہی معاملہ جب آپ نے اپنی قوم سے کہا تھا اے میری قوم تم ایسوں کی پرستش کیوں کرتے ہو جو نہ نفع کا مالک ہے اور نہ نقصان کا مالک ہے، تو قوم ہار چکی تھی، قوم کے پاس کوئی دلیل ایسی نہیں تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چپ کر سکے۔ جب قوم ہار جاتی ہے، جہالت کی ہار ہو گئی، تو سب نے بیک زبان کہا تھا حرقوہ، لوگو ابراہیم کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اور تم لوگ معبودوں کی مدد کرو۔ آپ ذرا دیکھیں جب جہالت ہارتی ہے تو پھر کیا کرتی ہے؟ اپنی طاقت کا غلط استعمال کر کے سامنے والے شخص کو پریشان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مسئلہ تھا۔ اور آپ آگے بڑھیں، اللہ کے مقدس پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ نے بھی اپنی قوم کو دین کی دعوت دی۔ آپ کی قوم کا بہت ہی نافرمان اور بہت ہی بدماش شخص تھا فرعون، آپ نے اس کو بھی دین کی دعوت دی تھی۔ قرآن پاک میں اس کا ایک نہیں کئی مقام پر تذکرہ ملتا ہے۔ چنانچہ 30ویں پارے میں سورہ نازعات میں ارشاد ربانی ہے اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی کر رہا ہے۔ فقل هل لك الى ان تزكى، اور اس سے جا کر کہو کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری صفائی ہو جائے، تمہارے دل صاف ہو جائیں؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں تمہارے رب کی طرف راہ دکھاؤں پھر تم ڈرو؟ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اسے بڑی بڑی نشانیاں دکھائی، معجزے دکھائے، مگر فرعون سرکش تھا۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے جھٹلایا اور نافرمانی شروع کر دی۔ ہونا کیا تھا؟ جب فرعون ہار گیا، اس کے پاس کچھ بچا نہیں، وہ لاجواب ہو گیا، تو ایمان لے آنا تھا مگر ایمان نہیں لا سکا۔ پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے کرایا۔ جادوگروں سے مقابلہ ہوتا ہے، جادوگر ہار جاتے ہیں، قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کئی مقام پر آیا ہے۔ جب وہ ہار جاتا ہے اس موقع پر بھی فرعون اور اس کے ماننے والوں نے حضرت موسیٰ پر الزام لگایا تھا۔ چنانچہ سورہ شعراء میں آیا، ارشاد ربانی ہے قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، کہ بے شک تمہارا جو رسول ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ اور 27ویں پارے کے شروع میں آیا فتولی برکنہ وقال ساحر او مجنون، فرعون جو ہے اپنی لشکر سمیت پھر گیا، وقال اور بولا ساحر او مجنون، یہ جو موسیٰ ہے نا یا تو جادوگر ہے یا پھر مجنون یا دیوانہ ہے۔ تو آپ دیکھیں جب باطل کو شکست ملتی ہے، جاہل جب ہار جاتا ہے، وہ بالکل لاجواب ہو جاتا ہے، تو ایسے موقع پر اس کی زبان دراز ہو جاتی ہے اور وہ پھر الزام لگانا شروع کر دیتا ہے۔ بالآخر جب
فرعون اور فرعون کے ماننے والوں کو شکست ہو گئی، جادوگر اسلام لے کر کے آ گئے، تو فرعون نے بہت ہی دھمکاتے ہوئے ان سے کہا تھا لَإِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، یاد رہے اگر تم نے میرے علاوہ کسی کو بھی معبود بنایا ہے لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، تو ضرور بالضرور میں تم لوگوں کو قید میں ڈال دوں گا۔ اب ذرا دیکھیں، جب باطل کی شکست ہوئی تو اس نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اسی مفہوم کو ایک دوسرے مقام پر ادا کیا گیا، 16ویں پارے میں ارشاد ربانی ہے، جب وہ جادوگر ایمان لے آئے، جادوگروں کو شکست ہوئی تو وہ لوگ تو ایمان لے کر کے آ گئے، مگر فرعون تھا، اس سے رہا نہ گیا، اس نے اس موقع پر جادوگروں کو دھمکاتے ہوئے کہا تھا آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، تم میری اجازت سے پہلے اس پر ایمان لے کر کے آ گئے، انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر فلأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، ضرور بالضرور میں تمہارے ایک طرف کے ٹانگ اور ایک طرف کے ہاتھ کاٹ دوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور ضرور بالضرور میں تمہیں پھانسی دے دوں گا۔ اب ذرا دیکھیں آپ کیا ہوا یہاں بھی وہی ہوا، جب باطل کو شکست ہوتی ہے، جاہل جب ہار جاتا ہے تو ایسے موقع پر اس کی زبان دراز ہو جاتی ہے اور پھر وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی فرعون کے ساتھ بھی ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ فرعون کا یہی مسئلہ رہا۔ اب ذرا اور آگے بڑھیں، اللہ کے مقدس پیغمبر ہیں حضرت شعیب علیہ السلام، انہوں نے بھی اپنی قوم کو بہت دعوت دی، راہ راست پر لانے کی کوشش کی اور اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور ایک اللہ کی پرستش کرنے کی دعوت دی۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور تم ناپ تول میں کچھ بھی کمی نہ کرو۔ لیکن قوم تھی، بدمعاش قوم تھی، قوم جب ہار جاتی ہے، جہالت جب ہار جاتی ہے تو پھر طعن و تشنیع کرنا شروع کر دیتی ہے، ان کی زبانیں دراز ہو جاتی ہیں اور وہ الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک پڑھیں آپ تو معلوم چلے گا ان لوگوں نے کیا کہا تھا۔ ان لوگوں نے کہا تھا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، اے شعیب تمہاری بہت سی بات ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم تو تمہیں کمزور سمجھ رہے ہیں، وَلَوْلَا رَهْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر تمہارا کنبہ نہ ہوتا لَرَجَمْنَاكَ، تو ہم تمہیں ضرور سنگسار کر دیتے، وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، تم ہمارے عزیز نہیں ہو۔ اب ذرا سوچیں، جب یہاں بھی باطل کو شکست ملتی ہے تو وہ برا بھلا کہنا شروع کر دیتی ہے۔ ایک مقام پر تو ارشاد ربانی ہے، 9ویں پارے کے بالکل شروع میں آیا، قوم نے آپ کو دھمکایا اور کہا، ارشاد ربانی ہے لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، اے شعیب ہم ضرور بھی ضرور تمہیں اور وہ لوگ جو تم پر ایمان لے کر کے آ چکے ہیں، ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، اگر تم ہماری بستی میں رہنا چاہتے ہو تو پھر ہمارے دین میں آ جاؤ۔ ہم دیکھیں باطل کو جب شکست ملتی ہے، جاہل جب ہار جاتا ہے تو کس طرح کی باتیں شروع کر دیتا ہے۔ محترم حضرات، بات یہیں تک ختم نہیں ہو جاتی بلکہ بات آگے اور بڑھتی ہے۔ اللہ کے مقدس پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے حوالی جب شہر انطاکیہ پہنچے اور لوگوں کو دین کی دعوت دی تو وہاں بھی لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا شروع کر دیا، اور ان لوگوں نے ان حواریوں سے کہا تھا ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح ایک انسان ہو، وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون، اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، تم یقیناً پکے جھوٹے ہو۔ لیکن بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی، جب وہ لوگ ایمان نہیں لائے، اللہ کی وحدانیت تسلیم نہیں کیا، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا، تو ان لوگوں کو کچھ پریشانیوں کا سامنا ہوا۔ جب پریشانیاں ان کی بڑھی تو ان لوگوں نے پتہ کیا کہا؟ ان لوگوں نے کہا اے عیسیٰ کے حواری، تمہاری وجہ سے ہم پر پریشانی آ رہی ہے، تمہاری وجہ سے ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں،
چنانچہ ارشاد ربانی ہے انا تطیرنا بکم، اے حواریوں تم سے ہم برا شگون لیتے ہیں، یہ جو پریشانی ہے تمہاری وجہ سے آئی ہے، لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، اگر تم باز نہیں آتے ہو اپنے اس عمل سے تو ضرور بالضرور ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تمہیں بہت ہی دردناک عذاب سہنا پڑے گا۔ آپ یہاں بھی دیکھیں، اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کی دین کی دعوت دینے آئے تھے، قبول کر لینا چاہیے تھا مگر قبول نہیں کیا اور بلا وجہ ظلم و زیادتی کرنا شروع کر دیا اور اہل حق کو، داعی حق کو برا بھلا کرنا شروع کر دیا اور ان کو ظلم و زیادتی شروع کر دی۔ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی بلکہ بات یہ سلسلہ چلتے چلتے ہمارے اور آپ کے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب ہمارے اور آپ کے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کی دعوت دی تو اس موقع پر لوگوں نے آپ کی بھی مخالفت کی اور آپ کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی کی اور آپ کے خلاف لوگوں نے منصوبہ بنایا، کسی نے قتل کا مشورہ دیا تو کسی نے آپ کو شہر بدر کرنے کا مشورہ دیا، کسی نے کسی قسم کے مشورے دیے۔ جب آپ نے لوگوں کو خدا کی وحدانیت کی دعوت دینی شروع کی تو لوگوں نے آپ پر ظلم و زیادتی شروع کر دی، چنانچہ اور آپ کے خلاف بہت سارے مشورے کیے گئے۔ اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں ملتا ہے، ارشاد ربانی ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کہ کافر کیا کرتے تھے؟ آپ کے خلاف مشورہ کرتے تھے اور بری چالیں چلتے تھے کہ آپ کو شہر سے باہر نکال دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کے ساتھ کسی اور قسم کا ظلم کیا جائے۔ محترم ناظرین، تو آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ یہ مسئلہ شروع سے چلتا آ رہا ہے کہ جاہل جب ہار جاتا ہے، جہالت جب ہار جاتی ہے تو عام طور پہ ہوا یہی ہے کہ اس کی زبان دراز ہو جاتی ہے، جاہل شخص کی زبان دراز ہو جاتی ہے، سامنے والے کے خلاف برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے وہ شخص، طرح طرح کے الزام لگانا شروع کر دیتا ہے وہ شخص، اور اگر طاقتور ہے تو اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہوئے اس پر کچھ نہ کچھ کارروائی بھی شروع کر دیتا ہے۔ یہ چیز ہم نے قرآن سے سنا، قرآن سے سمجھا ہے۔ آج کے ماحول میں آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں، موبائل کی دنیا میں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ نے بہت سارے ڈیبیٹ دیکھے ہوں گے، بہت سارے مناظرے بھی دیکھے ہوں گے۔ جب بھی سامنے والا شخص ہارنے پر آتا ہے اس کی زبان دراز ہو جاتی ہے، طرح طرح کے الزام لگانا شروع کر دیتا ہے، اور اگر طاقتور ہے تو پھر دھمکیاں دینا شروع اور طاقت کا غلط استعمال کر کے اس شخص کو مظلوم بنا دیتا ہے۔ یہ آج کے ماحول میں ہم اور آپ بہتر طریقے سے دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے جو بھی داعی ہیں وہ کوشش کریں کہ جب بھی ہم اور آپ دین کی دعوت دیں گے، حق کی دعوت دیں گے تو سامنے والا شخص ضرور ہماری مخالفت کرے گا، ضرور آپ کی مخالفت کرے گا، آپ کو برا بھلا کہے گا، آپ پر طعن و تشنیع کرے گا، آپ پر طرح طرح کے الزامات بھی لگا سکتا ہے اور آپ کے بارے میں برا خیال بھی ظاہر کر سکتا ہے۔ تو گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ دین کے سچے اور پکے داعی ہیں، اگر آپ حق کے سچے اور پکے داعی ہیں تو آپ کو صبر کرنا ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اگر ہماری اور آپ کی یہ کوشش مسلسل جاری رہی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں یقیناً کامیابی ملے گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔